عظیم مفکر و معلم قرآن غلام احمد پرویز صاحب کی شہرائے آفاق شاہکار تصنیف کتاب التقدیر کا 11واں باب، جس کا عنوان ہے ہدایت و ضلالت، پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جمعہ، عیدین اور نکاح کے خطبات بلکہ ہر واعظ کے آغاز میں یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس شخص کو خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر حسب ذیل حقائق پر غور کیجیے۔ سلسلہ رشد و ہدایت کے ضمن میں نمبر 1، قصہ حبوط آدم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آتی رہیں گی، جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو انہیں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی کہا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سورہ بقرہ کی آیات 38 اور 39 میں، کہ اور جو لوگ ہمارے قوانین سے انکار کریں گے اور ان کی تکذیب کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور وہیں رہیں گے۔ نمبر 2، خدا نے اپنے وعدے کے مطابق نوع انسان کی طرف انبیاء کرام علیہم السلام کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا اور دنیا کی ہر قوم کی طرف رسول بھیجے جو ان تک خدا کی ہدایت پہنچاتے تھے۔ اور نمبر 3، وہ انبیاء علیہم السلام انسانوں تک خدا کی وحی پہنچاتے تھے اور ان سے کہہ دیتے کہ یہ حق و صداقت پر مبنی تعلیم تم تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، 18 نمبر سورت کی 29 نمبر آیت میں، کہ تم میں سے جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ یہ تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے، لیکن اتنا سمجھ لو کہ جو شخص اس رہنمائی کا اتباع کرے گا وہ خوف و حزن سے مامون رہے گا، جو اس کے خلاف چلے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ ان حقائق پر غور کیجئے اور پھر ان الفاظ کو دوبارہ سامنے لائیے جن سے اس باب کا آغاز کیا گیا ہے، اور سوچئے کہ اگر بات یہی ہو کہ جسے خدا ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، تو پھر یہ تمام سلسلہ رشد و ہدایت، انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت، نزول وحی، تبلیغ رسالت اور جزا و سزا سے متعلق قانون مکافات بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک طرف تو خدا یہ کہے کہ حق و صداقت پر مبنی تعلیم تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، اب تم میں سے جو چاہے اسے قبول کر لے، جو چاہے اس سے انکار کر دے، اور دوسری طرف وہی خدا یہ بھی کہے کہ جسے ہم راہ راست پر لے آئیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے ہم گمراہ کر دیں اسے کوئی صحیح راستے پر نہیں لا سکتا۔ خدا کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، کوئی عام عقل و فکر کا انسان بھی اس قسم کی متضاد باتیں نہیں کرے گا، لیکن چونکہ یہ الفاظ یعنی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ مفہوم کے اعتبار سے قرآن کریم ہی کے بعض مقامات سے اخذ کردہ ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے صحیح مفہوم کے لیے قرآن ہی کی طرف رجوع کیا جائے، بالخصوص اس لیے کہ خدا وحی
رسالت آخرت پر ایمان، ہدایت و ضلالت کی بنیادوں پر مبنی ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کا قرآنی مفہوم ہمارے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ قصہ حبوط آدم میں یہ کہا گیا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان سے کہہ دیا گیا تھا کہ کائنات کے طبعی قوانین کا علم تو تم مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ سے خود حاصل کر لو گے، لیکن جہاں تک تمہاری انسانی زندگی کا تعلق ہے، اس کی رہنمائی کے لیے قوانین و اقدار نہ تو کوئی انسان اپنے ذہن سے وضع کر سکے گا اور نہ ہی خدا کی طرف سے عطا کردہ وحی کے علاوہ کہیں اور سے پا سکے گا۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر واضح کیا ہے۔ مثلا نمبر 1 سورہ طٰہٰ میں ہے، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اسے، یعنی اس کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہدایت یعنی رہنمائی دی۔ اور نمبر 2 سورہ الاعلیٰ میں خدا کے تخلیقی پروگرام کے 4 مدارج بتائے گئے ہیں، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، خدا نے ہر شے کی تخلیق کی ابتدا کی، پھر اس میں سے حشو و زوائد کو الگ کر کے اس میں تناسب و توازن پیدا کیا، پھر اس کے لیے پیمانے یعنی قوانین مقرر کیے اور ان کی طرف ان کی رہنمائی کر دی، یعنی انہیں ان قوانین کا علم دے دیا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ نمبر 3 سورہ اللیل میں انا علینا للہدی 12 نمبر آیت میں کہ یقیناً ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 4 سورہ آل عمران میں قل ان الہدی ہدی اللہ 73 نمبر آیت میں کہ ان سے کہہ دو کہ ہدایت وہی ہدایت ہے جو خدا کی طرف سے ملے۔ انسانوں کی خود ساختہ ہدایت کسی کو اس کی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی۔ صحیح رہنمائی صرف خدا کی طرف سے مل سکتی ہے۔ مزید حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 120 اور سورہ انعام کی آیت 71۔ اب آگے بڑھیے، اشیاء کائنات کے اندر خدا کی یہ ہدایت از خود موجود ہوتی ہے، یعنی ان کی طرف کہیں خارج سے رہنمائی نہیں بھیجی جاتی، ہر شے کے اندر یہ رہنمائی موجود ہوتی ہے کہ اسے کس نہج کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تفصیل ان امور کی پہلے گزر چکی ہے، لیکن جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے یہ رہنمائی ان کے اندر از خود موجود نہیں ہوتی۔ اس کے لیے پروگرام یہ تھا کہ خدا کی طرف سے یہ رہنمائی بدریہ وحی رسول کو دی جاتی تھی اور رسول اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ سورہ النساء میں مختلف رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ انہیں اس لیے بھیجا گیا تھا لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، آیت 165 میں، تاکہ لوگوں کو خدا کے خلاف یہ حجت نہ رہے کہ اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اس لیے اگر ہم غلط راستوں پر چلتے رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین 39 نمبر سورت کی 57 نمبر آیت، کہ یا لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر اللہ ہمیں رہنمائی دیتا تو ہم بھی متقین میں سے ہوتے۔ رسول بھیجے ہی اس غرض کے لیے جاتے تھے لعلہم یہتدون 32 نمبر سورت کی 3 نمبر آیت میں کہ تاکہ لوگ صحیح راستے پر چلیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ 13 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت میں
کہ یہ ہدایت دینے والے رسول دنیا کی ہر قوم میں بھیجے گئے تھے۔ رسول بھیجا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ المائدہ کی 67 نمبر آیت میں، کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جاتا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے۔ جو کچھ خدا کی طرف سے نازل کیا جاتا تھا اسے اس رسول کی کتاب کہا جاتا ہے۔ لہذا خدا کی ہدایت لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ملتی تھی جسے رسول ان تک پہنچاتا تھا۔ خدا کی آخری مکمل اور محفوظ کتاب قرآن مجید ہے، جس میں تمام اقوام عالم کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، سورہ المائدہ کی آیت 16 میں، کہ خدا اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ خدا اس طرح اپنا ضابطہ ہدایت لوگوں تک پہنچا دیتا اور ان سے کہہ دیتا کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، 10 نمبر سورت کی 108 نمبر آیت میں، کہ جو شخص اس سے رہنمائی حاصل کر کے سیدھے راستے پر چلے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، جو اس کے باوجود غلط راستے اختیار کرے گا اس کا نقصان بھی اس کو ہوگا۔ مزید حوالے کے لیے دیکھیے 39 نمبر سورت کی 41 نمبر آیت۔ یہاں سے ہم نے دیکھ لیا کہ خدا انسانوں کو ہدایت کس طرح دیتا ہے، یعنی نمبر 1، خدا رسولوں پر ہدایت بذریعہ وحی نازل کرتا تھا، اور نمبر 2، رسول اسے لوگوں تک پہنچا دیتے تھے اور ان سے کہہ دیتے تھے کہ جس کا جی چاہے اسے اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ جہاں تک اس پروگرام کے پہلے حصے کا تعلق ہے، یعنی رسول کو بذریعہ وحی ہدایت ملنے کا تعلق، اس میں اس شخص کے جسے وحی دی جاتی تھی یعنی رسول کے اختیار و ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ خدا اپنی مشیت کے پروگرام کے مطابق ایک برگزیدہ ہستی کو اس مقصد کے لیے منتخب اور مختص کر لیتا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت 105 میں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ اپنی مشیت کے مطابق جسے چاہتا اس منصب جلیلہ کے لیے مختص کر لیتا۔ مزید حوالے کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 73 میں بھی، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام کی آیت 124 میں، کہ خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ وہ تاج رسالت کس کے سر پر رکھے گا۔ اس میں اس ہونے والے رسول کی صحیح و کاوش کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ نبوت وہبی شے تھی، اکتسابی نہیں۔ یہ مشیت خداوندی کے مطابق جسے ملتی تھی احساناً ملتی تھی، نہ کہ معاوضتاً۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، 14 نمبر سورت کی 11 نمبر آیت میں، کہ خدا اپنی مشیت کے مطابق جسے مناسب سمجھتا تھا اسے احساناً عطا کر دیتا تھا، حتیٰ کہ جس ممتاز ہستی کے سپرد یہ ذمہ داری کی جانے والی ہوتی تھی اسے اس کا علم و ادراک تک نہیں ہوتا تھا کہ اس کے لیے اس کا انتخاب ہونے والا ہے، نہ ہی وہ اس سے پہلے وحی اور نبوت کی کناء و ماہیت سے واقف ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی کہا گیا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 42 نمبر سورت کی 52 نمبر آیت۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ جہاں تک حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا خدا سے ہدایت پانے کا تعلق ہے، اس کے متعلق یہ کہنا بالکل صحیح اور مبنی بر حقیقت ہے
کہ خدا جسے چاہتا اسے ہدایت دے دیتا، اور جسے خدا کی طرف سے یہ ہدایت نہ ملتی اس کے لیے قطعاً ممکن نہ تھا کہ وہ کہیں اور سے اسے حاصل کر لیتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک نبی اس کا اعلان کرتا تھا، لَإِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حوالے کے لیے سورہ انعام کی آیت 77 اور 81 کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی انہی میں سے ہوتا جو غلط راستوں پر چلتے رہتے ہیں۔ اور جب نبی بھی اس کا اعتراف و اعلان کرتا تھا تو دوسرے انسان ایسا کیوں نہیں کہیں گے؟ انہیں بھی یوں ہی کہنا پڑے گا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ کہ اگر خدا ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی سیدھی راہ اختیار نہ کر سکتے۔ اس نے یہ ہدایت کیسے دی ہے اس کی وضاحت اگلے 4 لفظوں میں یوں کر دی کہ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ 7 نمبر سورت کی 43 نمبر آیت میں کہ خدا کے رسول یعنی پیغامبر حق کو لے کر ہمارے پاس آ گئے اور یوں خدا کی ہدایت ہم تک پہنچ گئی۔ یعنی اگر خدا کی وحی انسانوں تک نہ پہنچتی تو وہ تاریکیوں میں بھٹکتے پھرتے اور انہیں معلوم ہی نہ ہو سکتا کہ منزل مقصود تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ مَن یہد اللہ فہو المہتدی 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 178 میں کہ سیدھے راستے پر چلنے والا وہی ہے جو خدا کی عطا کردہ رہنمائی کے اتباع میں سفر حیات طے کرتا ہے، یعنی اس کتاب کی پیروی کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ زمر میں اس حقیقت کو کیسے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے کہا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً کہ اللہ نے ایک کتاب نازل کی جس میں ایسی باتیں ہیں جن سے اچھی باتیں اور کہیں نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے خدا کی وہ ہدایت جس سے وہ ہر اس شخص کو جو ایسا کرنا چاہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جو شخص اپنے آپ کو اس رہنمائی سے محروم کر لے اسے دنیا میں کوئی بھی صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وحی کا بدل کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے صحیح مفہوم یہ کہنے کا کہ جسے خدا کی طرف سے رہنمائی مل جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جو اس ہدایت کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کر لے تو وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا کی یہ رہنمائی اس کی کتاب میں درج ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب سے یہ رہنمائی ملتی کسے ہے اور اس سے محروم کون رہتے ہیں؟ ان امور کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہدایت کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اشیاء کائنات کو مجبور پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ ان کے اختیار ہی میں نہیں کہ جس راہ پر چلنے کی ہدایت انہیں دی گئی ہے وہ اسے چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کر لیں، لیکن انسان کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو ہدایت خداوندی کے مطابق سفر زندگی طے کرے اور چاہے اس سے انحراف کر کے اپنے لیے دوسری راہیں تلاش کر لے۔ اسے خدا کی طرف سے ضابطۂ ہدایت دے دیا گیا اور اس سے کہہ دیا کہ وہ عقل و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے اس پر غور کرے۔ اگر اس کا قلب و دماغ مطمئن ہو کہ وہ ہدایت حقیقت اور صداقت پر مبنی ہے تو اسے اپنے لیے بطور ضابطۂ حیات منتخب کر لے۔ اسے ایمان کہتے ہیں۔ لہذا خدا کی کتاب سے ہدایت
حاصل کرنے کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ انسان اس کی صداقت پر علی وجہ البصیرت ایمان لائے۔ جو شخص اس ضابطہ کو سچا ہی نہیں مانتا وہ اس سے مستفید کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ضابطہ حیات کو بطور قندیل راہ اپنے سامنے رکھنے کے بعد انسان سفر حیات شروع کرے۔ اب یہ شمع ہدایت اسے زندگی کے ہر دوراہے پر بتاتی جائے گی کہ اسے کس طرف مڑنا چاہیے۔ یہ اس کے سامنے کشاد کی راہیں کھولتی جائے گی۔ یہ مطلب ہوگا ایمان کے بعد کتاب اللہ سے ہدایت یعنی رہنمائی حاصل کرنے کا۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالح کرنے والوں کے متعلق کہا ہے کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، 10 نمبر سورت کی 9 نمبر آیت میں، کہ ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے سامنے زندگی کی راہیں کشادہ کیے چلا جاتا ہے۔ اس حقیقت کا اعلان سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی ابتدا میں ان الفاظ میں کر دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و اضطراب نہیں، یہ متقین کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پہلے ہی متقی ہیں انہیں ہدایت کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں، اسی لیے وہ متقی ہیں۔ یہ اعتراض متقی کا قرآنی مفہوم سامنے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ متقی کے معنی جو شخص دنیا میں آیا ہے اسے سفر حیات بہرحال طے کرنا ہے۔ بعض لوگ اس سفر کو یوں طے کرتے ہیں کہ نہ کوئی متعین منزل سامنے ہے نہ مقصود پیش نظر۔ انفرادی مفاد کی کشمکش انہیں آگے سے کھینچ رہی ہوتی ہے اور پست جذبات کی قوت محرکہ پیچھے سے دھکیل رہی۔ اس طرح وہ آنکھیں بند کیے یوں چلے جاتے ہیں کہ نہ انہیں اس کا خیال رہتا ہے کہ راستہ ہموار ہے یا نہ ہموار، نہ اس کی فکر کہ آگے گڑھا ہے یا کنواں۔ دوسرے لوگ اس سفر کو یوں طے کرتے ہیں کہ ایک متعین منزل سامنے ہے اور ان کا ہر قدم اس کی طرف اٹھتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلیں۔ جو اس طرح راستہ طے کرنے کے آرزو مند ہوں انہیں متقین کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رہنمائی کی ضرورت انہی لوگوں کو ہوگی، نہ کہ اول الذکر کو۔ لہذا ھدی للمتقین کے معنی یہ ہیں کہ یہ ضابطہ ہدایت ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں اور پرخار وادیوں سے بچ کر چلنا چاہیں۔ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ جو لوگ ضابطہ خداوندی کی صداقت پر علی وجہ البصیرت ایمان لائیں اور زندگی کے پر از خطرات راستے کو محفوظ طریق پر طے کرنا چاہیں، اس کتاب سے انہیں رہنمائی ملتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم کے متعدد مقامات میں دہرایا گیا ہے کیونکہ یہ رہنمائی حاصل کرنے کی بنیادی شرائط ہیں۔ سورہ انعام میں ہے کیونکہ یہ رہنمائی حاصل کرنے کی بنیادی شرائط ہیں۔ سورہ انعام میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث نہ ہونے دیں تو انہیں رہنمائی مل جاتی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ کسی قوم میں پیدا ہو کر اس کے ہاں کی مروجہ رسوم کو تقلیداً ادا کیے جانے سے، یعنی جنہیں وہ قوم نیک کام شمار کرتی ہو، ہدایت نہیں مل جاتی۔ ہدایت اسے مل سکتی ہے جو خود ایمان لائے اور پھر ایسے کام کرے جنہیں یہ ضابطہ ہدایت نیک قرار دے۔ سورہ توبہ کی آیات 19 اور 20۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ خدا کی کتاب سے ہدایت اس طرح ملتی ہے کہ جہاں کوئی اختلافی امور سامنے آئے وہاں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ
ان میں صحیح بات کون سی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی صورت میں ذرا آگے چل کر کہا ہے کہ زندگی کے راستے میں جہاں تاریکی آ جائے، یہ کتاب وہاں قندیل راہ بن کر چلنے والوں کو محفوظ و مصون آگے لے جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 257۔ اور دوسری جگہ ہے کہ جو لوگ مشکلات کا مقابلہ نہایت ثبات و استقامت سے کرتے ہیں، انہیں آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 156۔ استقامت کے معنی یہ ہیں کہ راستے کی صعوبات خواہ کتنی ہی صبر آزما اور ہمت طلب کیوں نہ ہو، انسان صحیح راہ کو کبھی نہ چھوڑے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ یعنی خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا کہتے ہیں۔ ان آیات کے حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 101، 102 اور سورہ النساء کی آیت 175۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ حالات خواہ کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں، قوانین خداوندی کی اطاعت سے آراز نہ برتا جائے۔ قوانین خداوندی کی اطاعت سے اعراض نہ برتا جائے۔ اس طرح انسان کے سامنے کشاد کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ سورہ النساء کی آیات 66 اور 68۔ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ ہدایت انسان کی اپنی جد و جہد سے حاصل ہوتی ہے۔ اس حقیقت کبریٰ کو سورہ عنکبوت میں 4 لفظوں میں سمٹا کر رکھ دیا گیا ہے، جب کہا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے باب میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے سامنے زندگی کی راہیں کشادہ کیے جاتے ہیں۔ اور 19 نمبر سورت کی 76 نمبر آیت میں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ جو صحیح راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے راستے اور کشادہ ہوتے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اس ضمن میں کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ نمبر 2، کون لوگ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے؟ خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے منزل کا تعین کر دیا اور اس تک پہنچنے کے راستے کی نشاندہی کر دی۔ اس راستے پر جہاں جہاں دوراہا آیا وہاں سائن پوسٹ لگا دیا کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ کون سی سمت کو۔ اگر کوئی شخص ان سائن پوسٹ کی طرف دیکھے ہی نہیں اور اگر انہیں پڑھے بھی تو ان سے بے رخی برت کر جدھر جی چاہے چل پڑے تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں مل سکتی۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر واضح کر دیا ہے۔ مثلا نمبر 1 سورہ یونس میں افا انتا تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسے شخص کی رہنمائی کر سکتے ہیں جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے اندھا بن جائے؟ اور دوسری جگہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ مردے کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی ایسے بہرے کو جسے آپ بلائیں اور وہ پیٹھ پھیر کر چل دے، نہ ہی آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ تو اسے ہی سنا سکتے ہیں جو آپ کی دعوت کو سچا سمجھے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہو۔ حوالوں کے لیے دیکھیے 27 نمبر سورت کی آیات 80 اور 81 اور 30 نمبر سورت کی آیات 52 اور 53۔ دوسرے مقام پر ہے کہ جو لوگ اپنے کانوں میں ڈاٹ لگا کر بہرے بن جائیں انہیں کس طرح بات سنائی جا سکتی ہے۔ 31 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت میں۔ سورہ فاطر میں ہے نہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی تاریکی اور روشنی، نہ سایہ اور دھوپ ایک جیسے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی زندہ اور مردہ۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو قبر میں کچھ نہیں سنا سکتے، سنایا تو اسے ہی جا سکتا ہے جو سننا چاہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 35 نمبر سورت کی آیات 19 تا 22۔ نمبر 2 سورہ نحل میں ہے، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیری لاکھ خواہش ہو لیکن یہ لوگ صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ جو شخص خود ہی غلط راستے پر چلنا چاہے اسے خدا کس طرح صحیح راستے پر لے آئے۔ دوسری جگہ ہے کہ جو لوگ اس ضابطۂ خدابندی کو سچا ہی نہ سمجھیں انہیں خدا کس طرح سیدھا راستہ دکھا دیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النحل ہی کی آیت 104۔ جو خود بھی اس ضابطہ کی صداقت سے انکار کریں اور دوسروں کو بھی اس طرف آنے سے روکیں، سورہ النساء کی آیت 167 میں۔ جیسا کہ پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، خدا نے انسان کو جس قدر قوتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں، اس میں جس قدر جذبات پیدا کیے ہیں، یہ نہ فی ذات ہی شر ہیں نہ خیر، یہ تو محض قوتیں ہیں۔ ان کا استعمال انہیں شر یا خیر بنا دیتا ہے۔ اگر قوت مظلوم کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کی جائے تو وہ شر ہے، اگر اسے ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے صرف میں لایا جائے تو وہ خیر ہے۔ اگر انسانی جذبات کو مستقل اقدار کی حدود کے اندر رکھا جائے تو اس کا نتیجہ تعمیری ہوتا ہے، اگر انہیں سرکش و بے باک چھوڑ دیا جائے تو وہ تباہی پیدا کرتے ہیں۔ سورہ قصص میں ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تیری دعوت پر لبیک نہیں کہتے تو یہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے پست جذبات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ تم سوچو کہ اس شخص سے زیادہ راہ گم کردہ کون ہو سکتا ہے جو خدائی رہنمائی کے بغیر اپنے جذبات کا اتباع کرتا جائے۔ ظالمین خدا کی رہنمائی سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں؟ حوالے کے لیے دیکھیے 28 نمبر سورت کی 50 نمبر آیت اور 30 نمبر سورت کی 29 نمبر آیت۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے جذبات کا اتباع کیے چلے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں بلکہ نوع انسان کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ بلا سوچے سمجھے آنکھیں بند کیے دوسروں کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اب سوچو کہ اگر اگلا آدمی غلط راستے پر چل رہا ہو تو اس کے مقلد یعنی پیچھے چلنے والے کس طرح سیدھے راستے پر چل سکیں گے؟ یہ بدترین قسم کی گمراہی ہے۔ سورہ انعام میں ہے کہ اگر تم اس قسم کے انبوہ کا اتباع کرو گے تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ المائدہ کی آیت 77 اور سورہ الانعام کی آیت 117 اور 120۔ جب تک یہ لوگ اس اندھی تقلید کی روش کو چھوڑ کر عقل و فکر سے کام نہیں لیں گے، غلط اور صحیح راستے میں تمیز نہیں کر سکیں گے۔ جن لوگوں کی روش یہ ہو کہ کبھی خدا کے تجویز کردہ راستے پر چل پڑیں اور کبھی کسی اور کے بتائے ہوئے راستے پر، وہ منزل مقصود تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ اس روش کو قرآن کی اصطلاح میں شرک کہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ضلالم بعیدن، یعنی ایسا شخص اپنی منزل مقصود سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ ایمان کا عملی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات کے فیصلے خدا کی کتاب کے مطابق کرے یا کرائے، لیکن اگر کیفیت یہ ہو کہ زبان سے ایمان کا اقرار کیا جائے اور اپنے معاملات کے فیصلے غیر خدا بندی یعنی طاغوتی ضوابط کی روح سے کیے جائیں تو اس سے بھی انسان صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کسی راستے کے متعلق یہ یقین کامل کہ وہ اسے منزل مقصود تک ضرور پہنچا دے گا ایمان کہلاتا ہے، لیکن ایک شخص جسے راستے کی صحت پر یقین تو نہ ہو لیکن کسی خاص مصلحت کے تابع وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو لے
جو صحیح راستے پر چل رہے ہوں اور ہر قدم پر کوشش یہ کرے کہ جو ہی موقع ملے وہ کسی دوسری سمت کی طرف نکل جائے، تو ایسا شخص منزل مقصود تک خاک پہنچے گا۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے منافق کہتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ سورہ النساء کی آیات 142 اور 143 میں ہر پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ نشو نما پاتا اور پختگی تک پہنچتا ہے۔ اسے اس کا پیٹرن کہہ لیجیے۔ جو پھل اپنے اس چھلکے سے باہر نکل جاتا ہے وہ پختگی تک نہیں پہنچ سکتا، گل سڑ جاتا ہے۔ پھل کا اس طرح اپنے قالب سے باہر نکل جانا فسق کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والا فاسق۔ ان کے متعلق کہا ہے کہ خدائی رہنمائی انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، سورہ المائدہ کی آیت 108 میں۔ اسے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر دہرایا ہے، مثلا سورہ بقرہ کی آیت 26 اور سورہ التوبہ کی آیت 24 میں۔ سورہ صف میں ہے کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب یہ لوگ صحیح قالب کو چھوڑ کر ایک طرف کو نکل جاتے ہیں تو خدا کا قانون مکافات ان کے دلوں کا رخ بھی اسی طرف کو کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، 61 نمبر سورت کی 5 نمبر آیت میں۔ کسی پروگرام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ اگر کسی شے کو اس مقام پر نہ رکھا جائے جس پر اسے ہونا چاہیے تو اسے ظلم کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس پروگرام میں یہ کیفیت ہو جائے وہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اس لیے خدا نے واضح کر دیا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، سورہ بقرہ کی آیت 258 میں، کہ ظالمین کے سامنے کشاد کی راہیں واہ نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کا اعادہ قرآن کریم کے بے شمار مقامات میں کیا گیا ہے۔ آخر میں ہم قرآن کریم کی اس آیت جلیلہ کو سامنے لاتے ہیں جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ خدا کسے ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ آل عمران کی آیت 86 میں کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بھلا سوچو کہ خدا اس قوم کو کس طرح ہدایت دے دے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی روش اختیار کر لے۔ درا حالے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا کہ اس کا رسول حق پر ہے اور ان کی طرف خدا کی کھلی کھلی تعلیم آ گئی تھی۔ یاد رکھو، خدا اس قسم کی ظالم قوم کی رہنمائی صحیح منزل کی طرف کبھی نہیں کیا کرتا۔ اس ضمن میں اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے کہ ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ جب خدا یہ کہتا ہے کہ ایسی قوم کو کس طرح ہدایت مل سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قوم ابدی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئی ہے، اب وہ کبھی راہ راست پر آ نہیں سکتی۔ نہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ قوم اپنی موجودہ روش پر چلتی رہے گی اور اس روش کو صحیح سمجھتی رہے گی، اس وقت تک وہ راہ راست پر نہیں آ سکے گی۔ جس وقت بھی اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ جس راستے پر وہ چل رہی ہے وہ اسے تباہیوں کے غار میں دھکیل دے گا، اس میں صحیح راستے کی طرف مڑنے کا امکان روشن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگرچہ دنیاوی مفاد کی چمک نے
ان لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے اور وہ غلط راستے پر اندھا دھند چلے جا رہے ہیں، لیکن ذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، سورہ انعام کی آیت 70 میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے انہیں اس امر کی یاد دہانی کرائے جائیں کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ تمہیں تباہیوں کی طرف لے جائے گا، تاکہ کوئی شخص اپنی غلط روش کی بنا پر اس لیے تباہ نہ ہو جائے کہ اسے صحیح راستہ کی طرف دعوت دینے والا کوئی نہ تھا۔ ہدایت اور ضلالت کے سلسلہ میں یہ آیت بڑی واضح ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم عنوان کی طرف آتے ہیں، یعنی ختم اللہ علی قلوبہم، کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ اور اسی قسم کی دیگر آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان میں نمبر 1، ہدایت حاصل کرنے یعنی خدائی رہنمائی سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پیش نظر معاملات پر ٹھنڈے دل سے غور کرے، حقائق کو عقل و بصیرت کی روح سے سمجھنے کی کوشش کرے، موافق اور مخالف دلائل کے وزن کا صحیح اندازہ کرے، آنکھوں پر سے پٹی اتار کر دیکھے کہ جس راستے پر وہ چلا جا رہا ہے وہ اسے کس منزل کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راہ اختیار کر لے، لیکن جو شخص عقل و فکر سے کام ہی نہ لینا چاہے، آنکھیں بند کیے اپنے راستے پر اندھا دھند چلا جائے، جو شخص اس سے کہے کہ یہ راہ غلط ہے، یا تو اس کی بات ہی نہ سنے، سنی کو انسنی کر دیں، یا اسے نخوت و تکبر سے جھٹک دیں، تو ایسے شخص کو نہ تو خدا کی ہدایت کچھ فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی اس ہدایت کی طرف دعوت دینے والے کی آواز اس کے لیے سود مند ہو سکتی ہے۔ صحیح مشورہ سے مستفید ہونے کے لیے دل کی آمادگی یعنی ریسیپٹیو مائنڈ بنیادی شرط ہے۔ اور نمبر 2، جو شخص اپنی آنکھیں بند کر لے اس کے سامنے تاریکی چھا جاتی ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ جو اس طرح آنکھیں بند کر لے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ جو یوں آنکھیں بند کر لے خدا اسے اندھا کر دیتا ہے، اور کبھی یوں کہ جسے خدا اس طرح اندھا کر دے اسے کون روشنی دے سکتا ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے، اس کے اظہار کے مختلف انداز ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی پہلے بھی گزر چکی ہے، یعنی ہر نتیجہ ہوتا تو ہے انسان کے اپنے اعمال کا، لیکن چونکہ ہر عمل کا نتیجہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے مرتب ہوتا ہے، اس لیے خدا اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص آگ میں انگلی ڈال دے اس کی انگلی جل جاتی ہے، کبھی یوں کہ آگ اس کی انگلی جلا دیتی ہے، اور کبھی یوں کہ ایسا شخص اپنی انگلی آپ جلا لیتا ہے، اور کبھی یوں کہ خدا اس کی انگلی جلا دیتا ہے۔ جہاں اس آخری انداز کے مطابق بات کی گئی ہو وہاں اس کا مفہوم یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کا قانون مکافات ایسا کر دیتا ہے۔ اس سے بات واضح ہو جائے گی اور کوئی الجھن باقی نہیں رہے گی۔ اس تمہیدی وضاحت کے بعد وہ آیات لیجئے جن میں کہا گیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یا اس جیسی دیگر آیات۔ کافروں کے دلوں پر مہریں ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ بقرہ کی 7 نمبر آیت، کہ خدا نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس ترجمہ سے ذہنوں میں جو شکوک ابھرتے ہیں وہ ظاہر ہیں، لیکن یہ اسی قسم کے شکوک ہیں جو ہدی للمتقین کے غلط مفہوم سے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کی وضاحت سابقہ عنوان میں کی جا چکی ہے۔ وہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو پہلے ہی متقی ہیں انہیں ہدایت کی کیا ضرورت ہے، اور اگر یہ کتاب صرف متقیوں کو رہنمائی دیتی ہے تو غیر متقی کہاں سے ہدایت حاصل کریں؟ اور زیر نظر آیت سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر غیر مسلموں کے لیے برابر ہے خواہ انہیں تبلیغ کی جائے یا نہ کی جائے، تو پھر تبلیغ فائدہ کن لوگوں کو دے گی؟ اور غیر مسلم اس لیے ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے کہ خدا نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہریں لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یعنی خدا نے ان کی دیکھنے بھالنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی ہیں۔ اور جب حقیقت یہ ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے جو وہ راہ راست پر نہیں آتے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب کس جرم کی پاداش میں دیا جائے گا؟ پہلے ان پر ہدایت کی راہیں بند کر دیں اور پھر انہیں اس جرم کی پاداش میں عذاب عظیم میں مبتلا کر دیا کہ تم صحیح راستے پر کیوں نہیں چلے تھے۔ آپ نے غور فرمایا کہ ان آیات کے غلط مفہوم سے بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اپنے آپ کو ہدایت نامہ یعنی گائیڈ بک کہا ہے، اور اس کے شروع ہی میں یہ بتا دیا ہے کہ اس سے کون لوگ ہدایت یعنی رہنمائی حاصل کر سکیں گے، یعنی وہ لوگ جو راستے کی پرخطر گھاٹیوں سے محفوظ رہ کر منزل مقصود تک پہنچنا چاہیں۔ یہ لوگ عقل و فکر سے کام لے کر اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کتاب ہدایت میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ صداقت پر مبنی ہے۔ اس ایمان کے بعد وہ اس کتاب کی رہنمائی میں سفر حیات پر گامزن ہوتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ لیکن جو لوگ شروع ہی سے یہ طے کر لیں کہ ہم نے چلنا اپنے ہی راستے پر ہے، کوئی لاکھ کچھ کہے ہم نے نہ اس کی سننی ہے نہ ماننی، اسے یہ کتاب کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو شخص آنکھیں بند کر کے چلے اس کے لیے یکساں ہے، چاہے سڑک پر بجلی کے قمقمے روشن ہو یا گھپ اندھیرا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستہ بتانے والی کتاب کو بیچ کر غلط راستے بتانے والی کتابیں خرید لیتے ہیں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 16، اور اس کے بعد صم بکم عمی، سورہ بقرہ کی آیت 18 میں، کہ بہرے گونگے اندھے بن کر غلط راہوں پر چلے جاتے ہیں، اور کوئی مشفق رہنما انہیں لاکھ آوازیں دے کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو، یہ مڑ کر اس کی طرف دیکھتے تک نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 18 میں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ایسے لوگوں کی مثال بھیڑوں کی سی ہے کہ جس طرف اگلی بھیڑ جا رہی ہے پچھلی بھیڑیں آنکھیں بند کیے اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاتی ہیں، بغیر یہ پوچھے یا سمجھے
کہ وہ کدھر جا رہی ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب ہدایت کو دیکھو، سمجھو، سوچو اور پھر راستے کا انتخاب کرو، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ جس راستے پر ہمارے اسلاف یعنی باپ دادا چلتے رہے ہیں ہم اسی راہ پر چلتے جائیں گے کہ یہی سلامتی کی راہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اسی راستے پر چلتے جائیں گے خواہ ان کے اسلاف عقل و فکر سے آری اور غلط راستے پر گامزن ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت 170 میں ان کی مثال بھیڑوں کے گلے کی سی ہے کہ چرواہا جو آوازیں دیے جائے گا یہ اوندھی ڈالے اس پر چلتے جائیں گے۔ ثم بکم امی فہم لا یعقلون، سورہ بقرہ کی آیت 171 میں، کہ اندھے، بہرے، گونگے، عقل و فکر سے کام نہ لینے والے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں اور جن کے لیے برابر ہے چاہے انہیں راستے کے خطرات سے آگاہ کرو یا نہ کرو۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 198 کہ تم انہیں لاکھ آوازیں دو یہ ایک نہیں سنیں گے، اور اگر تمہارا ان سے کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ تک تو رہے ہوں گے تمہاری طرف لیکن دھیان ان کا ہوگا کہیں اور۔ سوچو کہ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے دعوت و تبلیغ سے کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون۔ حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی 193 نمبر آیت۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ایک دفعہ جب منہ سے نہ نکل گئی تو پھر لاکھ سر پٹخو یہ کبھی ہاں نہیں کریں گے، اپنی ضد پر اڑے رہیں گے۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، اور اس کے بعد کہا کذالک نطبع علی قلوب المعتدین۔ حوالے کے لیے دیکھیے 10 نمبر سورت کی آیت 74۔ اس طرح ہم اس قسم کے حدود فراموش لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، سورہ النساء کی آیت 155۔ ان کے دل غلافوں میں نہیں بلکہ ان کی اس ذہنیت کی وجہ سے خدا نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ اس لیے جب تک یہ اس روش کو نہیں چھوڑتے ان کے صحیح راستے کی طرف آنے کا کوئی امکان نہیں۔ بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان سے کوئی بات کرو تو وہ کسی دلیل اور برہان کی بنا پر اس کی مخالفت نہیں کرتے، بس بلا دلیل و حجت یوں ہی مخالفت کیے چلے جاتے ہیں اور دوسرے کی ایک نہیں سنتے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، اور اس کے بعد ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، 40 نمبر سورت کی 35 نمبر آیت میں، کہ یہ وہ نخوت و تکبر کے پتلے ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ تکبر کا یہ عالم کہ محفل میں بیٹھے ہیں، دائی الی الخیر یعنی صحیح راستے کی طرف دعوت دینے والا بات سمجھا رہا ہے لیکن یہ بیٹھے کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ جب محفل برخاست ہوتی ہے اور لوگ باہر نکلتے ہیں تو یہ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا۔ ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ اولئک الذین
طبع اللہ علی قلوبہم، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا مہریں لگا دیتا ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، 47 نمبر سورت کی 16 نمبر آیت، کہ اس لیے کہ یہ اپنے جذبات کے نشے میں بدمست آنکھیں بند کیے چلتے رہتے ہیں. اور نخوت کا یہ عالم کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ان کی اس روش کا نتیجہ تباہی ہوگا، اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ وہی پرانے قصے کہانیاں جسے یہ بیٹھا دہراتا رہتا ہے. کہاں کا عذاب اور کیسی تباہی. یہ ہیں وہ جن کے متعلق کہا کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، سورہ انعام کی آیت 25 میں، کہ ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کچھ سمجھ سوچ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ جاتے ہیں جس سے صحیح بات ان کے کانوں کے اندر جا ہی نہیں سکتی. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان سے ان کی خیر خواہی کی بات کرو تو یہ منہ موڑ کر چل دیتے ہیں اور بڑی رونق سے کہتے ہیں کہ ہم سے یہ باتیں کرنے کا کچھ نتیجہ نہیں. قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، تمہارے اور ہمارے درمیان ایسا دبیز پردہ ہے جس کے آر پار کوئی بات نہیں جا سکتی. فعمل اننا عاملون، 41 نمبر سورت کی 5 نمبر آئے، تم اپنا کام کیے جاؤ، ہمیں اپنا کام کرنے دو، تم خواہ خواہ ہماری ہمدردی میں کیوں گھلے جا رہے ہو؟ جب تباہی آئے گی تو ہم خود بھگت لیں گے. کہا کہ جو شخص خیر خواہی کی باتوں سے یوں اعراض برت لے، بے رخی اختیار کر لے اور اس کی قطعاً پرواہ نہ کرے کہ اس کے غلط اعمال کا نتیجہ کس قدر تباہ کن ہوگا، وہ راہ راست پر کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور اس کے کانوں میں ڈاٹ لگ جاتے ہیں. حوالے کے لیے دیکھیے 18 نمبر سورت کی 57 نمبر آیت. یہ لوگ حق کی دعوت کی طرف سے اعراض ہی نہیں برتتے بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ دھوکے باز ہیں، ان کے قریب نہ آ جانا. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، 30 نمبر آیت کی 30 نمبر سورت کی 59 نمبر آیت میں، کہ یوں ان لوگوں کے دلوں پر جو علم و عقل سے کام نہیں لیتے خدا مہریں لگا دیتا ہے. اس طرح ان لوگوں کے اور قرآن کے درمیان ایک غیر مرئی، غیر محسوس پردہ حائل ہو جاتا ہے. اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 17 نمبر سورت کی آیات 45 اور 46. یہ تو ان لوگوں کی حالت کا بیان تھا جو سرے سے صداقت کا اقرار ہی نہیں کرتے. ان کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں جو زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن جب اس کے مطابق کام کرنے کا وقت آتا ہے تو گریز کی راہیں تلاش کرتے ہیں. انہیں قرآن کی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے. سورہ توبہ میں ہے کہ جب ان لوگوں کو میدان جنگ یعنی قتال فی سبیل اللہ کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ عجیب بہانوں سے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب کرنے لگ جاتے ہیں. ان کے متعلق کہا ہے کہ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ توبہ کی آیات 86، 87 اور 93 اور 47 نمبر سورت کی آیات 20 تا 23. یاد رہے کہ یہ صرف اسلام کے صدر اول ہی کی بات نہیں کہ اس وقت منافقین کا کوئی خاص گروہ تھا جس کی بابت یہ آیات نازل ہوئی تھیں. یہ ایک ابدی حقیقت کا بیان ہے اور وہ یہ کہ جس دعویٰ کی صداقت کا ثبوت
انسان کی سیرت و کردار سے نہیں ملتا، وہ دعویٰ ایمان نہیں کہلا سکتا۔ زبان سے اس کا اقرار کرنے والے اور عمل سے اس کی تکذیب کرنے والے منافق ہیں، خواہ وہ کسی زمانے میں ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت خداوندی کا اتباع کرنے کے بجائے اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر صرف اس دنیاوی زندگی کے مفاد ہوتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہی نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہوں نے خود اپنے جذبات یعنی پست خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا۔ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو علم و عقل رکھنے کے باوجود تباہ ہو جاتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، جذبات کے نشے میں مدہوش ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل پر اور کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، 45 نمبر سورت کی 23 نمبر آیت میں کہو کہ جو شخص ہدایت خداوندی سے اس طرح منہ موڑ کر غلط راستوں پر چل نکلے، اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ یہ لوگ دنیاوی زندگی کے مفادات ہی کو اپنا مطلوب و منتہا قرار دے لیتے ہیں اور مستقبل کی طرف سے یکسر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے جھوٹے نگوں کی سنائی ان کی نگاہوں میں ایسی خیرگی پیدا کر دیتی ہے کہ یہ پھر کچھ دیکھ سکنے کے قابل ہی نہیں رہتے، یوں ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 16 نمبر سورت کی آیات 106 108۔ سورہ یاسین میں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے بہتوں پر خدا کی بات پوری ہو گئی، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں جن سے ان کے سر اوپر کے اوپر اٹھے رہ جاتے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے بھی روک بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی، اور ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، سو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، لہذا ان کے لیے برابر ہے چاہے تو ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے ان کو، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان آیات میں سے باقی حصہ کی وضاحت تو پہلے ہو چکی ہے، اس لیے ان کا صحیح مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن پہلی آیت یعنی لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون کے متعلق یہ کہہ کر بہت بڑا شبہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہاں کہا گیا ہے کہ ان کی بابت خدا کی بات پوری ہو گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کے متعلق یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا وہ بات پوری ہو گئی، یہ ایمان نہیں لائے، نہ ہی یہ ایمان لائیں گے۔ ایمان لانا ان کے مقدر میں ہی نہیں، یہ اسی عقیدہ جبر کا پیدا کردہ تصور ہے جس سے اس قسم کے شکوک ابھرتے ہیں، ورنہ بات بالکل واضح ہے۔ لقد حق القول کے معنی یہ ہے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیں گے ان پر حقیقت مشتبہ رہے گی، فی الحاظہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ 10 نمبر سورت کی 100 نمبر آیت میں کہ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ التباس یعنی کنفیوژن میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے، اس لیے خدا کی رہنمائی سے مستفید
نہیں ہو سکتے۔ ان کی حالت خدا کے اس قانون کی صداقت کی زندہ شہادت ہے۔ لقد حق القول، یوں خدا کی بات یعنی اس کا قانون سچا ثابت ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو تذکیر و تنذیر کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ انما تنذر من اتبع ذکر و خشی الرحمن بالغیب، 36 نمبر سورت کی آیت 11 میں، کہ تذکیر و تنذیر تو اسے فائدہ دے سکتی ہے جو خدا کی نصیحت یعنی ہدایت کی پیروی کرتا ہے اور انسانی اعمال کے ان نادیدہ نتائج سے ڈرتا ہے جو خدا کے قانون مکافات کی روح سے مرتب ہوتے ہیں۔ یہی انداز بیان سورہ اعراف کی آیت 179 میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ یہ ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ یقیناً ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس ترجمہ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نے انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے تو یہ اپنے مقدر کو بدل کر نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن جب ہم آیت کے باقی حصہ کو دیکھتے ہیں تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ الْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دل رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان رکھتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ یہ انسان نہیں، حیوان ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ۔ یہ اپنے مقام اور مقصد حیات سے غافل رہتے ہیں۔ مطلب واضح ہے کہ جو لوگ دیکھنے، سننے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود اندھے، بہرے، گونگے بنے رہتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے غلط راہوں پر چلتے رہتے ہیں، ان کی یہ روش زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہی جہنمی۔ اسی مفہوم کو قرآن نے دوسرے مقام پر یوں واضح کیا ہے کہ جب اس قسم کے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو وہاں کا داروغہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا تھا جو تم جہنم میں داخل کیے جا رہے ہو؟ تمہارا جرم کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ زیادہ تفصیل میں کیا جائیں، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ حوالے کے لیے دیکھیے 67 نمبر سورت کی 10 نمبر آیت میں کہ جو لوگ ہمیں غلط روش پر چلنے کے عواقب سے متنبہ کرتے تھے، اگر ہم ان کی بات سنتے یا عقل و فکر سے کام لیتے تو کبھی اہل جہنم میں سے نہ ہوتے۔ لہذا جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ جہنم کے کندے ہیں، یہی ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ سورہ محمد میں ہے آیت نمبر 24 میں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ضمناً اس آیت میں افقالوہا بہت معنی خیز ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے دلوں پر کہیں خارج سے تالے نہیں ڈالے گئے، ان کے دلوں نے خود اپنے تالے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں۔ دل اپنے اوپر خود ہی تالے ڈال لیتا ہے۔ جب صورت یہ ہے تو ان تالوں کو کوئی بیرونی طاقت کیسے کھول سکتی ہے؟ انہیں اسے خود ہی کھولنا ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور اس نے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے، خود ہی کنڈی لگا رکھی ہے اور خود ہی روتا ہے کہ میں باہر کیسے نکلوں۔ اس سے کہا جائے گا کہ میاں
تم نے خود ہی اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے، اسے تم خود ہی کھول سکتے ہو، باہر سے تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا، کنڈی کھولو اور باہر نکل آؤ۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا گیا ہے کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ اس کے حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ التوبہ کی آیت 27، 51 نمبر سورہ کی آیت نمبر 9 اور 61 نمبر سورت کی آیت نمبر 5، کہ جب انہوں نے ٹیڑھی روش اختیار کر لی تو خدا کے قانون مکافات نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جب انہوں نے دروازہ بند کر لیا تو باہر نکلنے کا راستہ ان پر مسدود ہو گیا۔ اور اس باب میں حرف آخر سورہ التطفیف کی وہ آیت جلیلہ ہے جس نے ختم اللہ علی قلوبہم کے نقطہ کو واشگاف کر کے رکھ دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ نہیں، بات یوں نہیں جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں، بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اعمال ہی ان کے دلوں پر زنگ بن کر جم جاتے ہیں۔ دلوں پر جو مہریں لگتی ہیں وہ انسان کے اپنے ہی غلط اعمال ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ انسانی اختیار و ارادہ کے متعلق اس سے پہلے ایک الگ باب میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے، لیکن ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہدایت و ضلالت کے سلسلہ میں قرآن کریم نے اس ضمن میں جو کچھ کہا ہے اسے خصوصیت سے سامنے لے آئیں تاکہ اس باب میں کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، سورہ بقرہ کی آیت 256 میں، کہ دین کے معاملہ میں کسی قسم کی زبردستی نہیں، اس لیے کہ صحیح اور غلط راستے نکھر اور ابھر کر الگ الگ ہو کر سامنے آ چکے ہیں۔ اب جو شخص غیر خداوندی راہوں سے منہ موڑ کر خدائی رہنمائی اختیار کر لے گا وہ ایک ایسا سہارا تھام لے گا جو اسے کبھی دغا نہیں دے گا، یہ سر رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب دین کے معاملہ میں جور و اکراہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، اسے انسان کے اختیار و انتخاب پر چھوڑ دیا گیا ہے، تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ خود خدا کی طرف سے بھی اس باب میں کوئی زبردستی نہ ہو۔ چنانچہ اس نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشفق ناصح کی طرح دل و جان سے چاہتے تھے کہ لوگ تباہی سے بچ جائیں اور کسی طرح ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر ہماری مشیت ایسی ہوتی کہ لوگ طوعاً و کرہن ایک ہی راستے پر چلتے، کوئی حق و صداقت سے انکار نہ کرتا، تو ہمارے لیے ایسا کرنا کون سا مشکل تھا؟ ہم انہیں دیگر اشیاء کائنات کی طرح مجبور پیدا کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ جب ہم نے ایسا نہیں کیا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں کسی نہ کسی طرح مجبور کر دیں کہ یہ ایمان لے آئیں؟ دین میں اکراہ کا کوئی دخل نہیں، وہ ایمان ہی نہیں جو جبرن لایا جائے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 99 کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے حق تمہارے پاس آ چکا ہے، اب تم میں سے جو شخص صحیح راستہ اختیار کر لے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، جو غلط راستے پر چلے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا کہ ان سے زبردستی اعتراف حقیقت کرا لیں۔ 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 108،
یہ وہ حقیقت ہے، یعنی یہ کہ اگر خدا کی مشیت میں ایسا ہوتا کہ تمام نوع انسان مجبوراً ایک ہی راہ پر چلیں تو وہ انہیں پیدا ہی اس طرح کر دیتا، جس کا علم ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ حوالوں کے لیے دیکھیے 11 نمبر سورت کی آیت 118، 13 نمبر سورت کی آیت 31، سورہ النحل کی آیت 9 اور 93، 32 نمبر سورت کی آیت 13، 42 نمبر سورت کی آیت 13۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جسے آپ بہت ہی عزیز رکھیں اور دل سے چاہیں کہ وہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لے ہی آئے۔ حوالے کے لیے دیکھیے 28 نمبر سورت کی آیت 56۔ ہم نے اس معاملہ میں انسان کو آزادی دی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان تک پیغام حق پہنچا دیں اور پھر کہہ دیں کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ سورہ الدہر میں ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسے سماعت و بصارت عطا کر دی، پھر اسے راستہ دکھا دیا۔ اب ان میں سے جو چاہے اسے قبول کر لے، جس کا جی چاہے اسے مسترد کر دے۔ حوالے کے لیے دیکھیے آیت نمبر 3۔ سورہ عبس میں ہے کہ قرآن ایک تذکرہ ہے، یعنی اس صداقت و حقیقت کی یاد دہانی جسے انسان بار بار بھلا دیتا ہے۔ فمن شاء ذکرہ، سورہ عبس کی آیت 12 میں۔ سو جس کا جی چاہے اس سے فراموش کردہ صداقتوں کو پھر سے اپنے سامنے لے آئے۔ سورہ بلد کی آیت 10 میں ہے کہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اسے دونوں راستے واضح طور پر دکھا دیے ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ مزید حوالے کے لیے دیکھیے 28 نمبر سورت کی 57 نمبر آیت میں۔ خدا نے انسان کو آنکھیں دے دیں، باہر روشنی کا انتظام کر دیا، غلط اور صحیح دونوں راستے متمیز طور پر اس کے سامنے رکھ دیے، اور اس کے بعد اس سے کہہ دیا کہ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، سورہ انعام کی آیت نمبر 104، کہ جو کوئی آنکھیں کھول کر چلے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا، جو اندھا بن کر چلے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، 17 نمبر سورت کی 15 نمبر آیت میں، کہ یہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تم میں سے جو بھی صحیح راستے پر چلے گا وہ خوف و حزن سے محفوظ رہے گا۔ اس کے حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 38 اور 20 نمبر سورت کی آیت 123۔ اور اسے بھی سمجھ لو کہ اگر تم صحیح راستے پر چلو گے تو غلط راستے پر چلنے والے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہ خود اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ المائدہ کی آیت 105۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے شرک کے لیے مورد الزام نہیں، خدا کی مرضی ہی ایسی تھی کہ ہم شرک کرتے، اگر وہ ایسا نہ چاہتا تو ہم کس طرح شرک کر سکتے تھے؟ اس کے جواب میں کہا کہ یہ غلط کہتے ہیں، خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس کے حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ انعام کی آیت 149، سورہ النحل کی آیات 35 اور 36 اور 43 نمبر سورت کی آیت 20۔ سورہ انعام کی آیت 140 میں ہے قد ضلوا وما كانوا مہتدین، کہ یہ خود گمراہ ہوتے ہیں، صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے اور الزام دھرتے ہیں خدا پر۔ البتہ یہ درست ہے کہ جس طرح خدا کسی کو زبردستی گمراہی کے راستے پر نہیں ڈالتا، انسان خود وہ راستہ اختیار کرتا ہے، اسی طرح جو شخص غلط راستہ اختیار کرتا ہے خدا زبردستی اسے صحیح راستے پر بھی نہیں لگاتا۔
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النحل کی آیت 37، کہ جو گمراہ رہنا چاہے خدا اسے ہدایت نہیں دیتا۔ خدا تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا، البتہ مذہبی پیشوا خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، سورہ مائدہ کی آیت 77 میں ہے کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہی بات سورہ انعام کی آیت 145 میں، کہ اس طرح غلط روش پر چلنے والوں کا ایک جتھا یا قافلہ بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے غلط معتقدات کو اور مضبوط اور محکم کرتے چلے جاتے ہیں، اور یوں اس غلط رو قافلہ کا کاروان سالار انہیں اس منڈی میں جا اتارتا ہے جہاں اس جنس قاصد کا کوئی خریدار نہیں ہوتا، یعنی جہنم میں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 14 نمبر سورت کی آیات 28 اور 29۔ بہرحال یہ سب کچھ انسان ہی کرتے ہیں، خدا زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ ہی زبردستی کسی کو راہ راست پر لاتا ہے۔ اس کے یہاں قانون یہ ہے کہ الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، وہی 18 نمبر سورت کی 29 نمبر آیت، کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ حق اور اسی من شاء سے ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ من شاء یعنی جسے چاہے یا جو چاہے۔ قرآن کریم میں جہاں عمومی طور پر من یشاء آیا ہے اس کے متعلق اصولی گفتگو اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہدایت و ضلالت کے سلسلہ میں جہاں من یشاء آیا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ جو کچھ گزشتہ صفحات میں کہا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ ہدایت اور ضلالت انسان کے اپنے اختیار میں ہے، یعنی جس کا جی چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لیں اور جس کا جی چاہے غلط راستے پر چلتا جائے۔ سیدھا راستہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی اس طرح کہ انسان آنکھیں کھول کر چلے، عقل و بصیرت سے کام لے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، زندگی کے ہر دوراہے پر اچھی طرح دیکھ لے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا کون سا، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلتا جائے۔ یہ ہے وہ قانون مشیت جس کے مطابق انسان صحیح راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ ان تصریحات کے بعد متعلقہ قرآنی آیات کو دیکھیے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ ابتداً انسان ایک برادری یعنی امت واحدہ کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، پھر ان میں اختلافات رونما ہوئے جن کے رفع کرنے کے لیے خدا نے سلسلہ رشد و ہدایت جاری کیا، انبیاء علیہم السلام بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی۔ جو لوگ ان کی صداقت پر ایمان لے آئے اللہ نے انہیں ہدایت دے دی۔ اس کے بعد ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سورہ بقرہ کی آیت 213، کہ جو شخص بھی ہدایت لینا چاہے اسے خدا کے سلسلہ ہدایت کی روح سے ہدایت مل جاتی ہے۔ ان رسولوں کے ذمے پیغامات خداوندی کا پہنچا دینا ہوتا تھا۔ اس کے حوالے کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 19 اور سورہ المائدہ کی آیت 99۔ انہیں راہ راست پر لگا دینا نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ بقرہ کی آیت 272 میں، کہ تمہارے ذمہ یہ نہیں کہ تم انہیں صحیح راستے پر چلاؤ، خدا صحیح راستے پر اسے ہی چلائے گا جو خود اس راستے پر چلنا چاہے۔ یہی بات 28 نمبر سورت کی آیت نمبر 56 میں بھی کہی گئی ہے۔ سورہ یونس کی آیت 25 میں ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
کہ خدا سلامتی کے راستے کی طرف آنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد جو شخص بطیب خاطر صحیح راستہ اختیار کرنا چاہے اسے اس کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے۔ یہ دعوت من جانب اللہ رسولوں کی وساطت سے ملتی تھی۔ جو شخص ان کی دعوت پر لبیک کہتا تھا اسے صحیح راستے کی طرف رہنمائی مل جاتی تھی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 14 نمبر سورت کی 4 نمبر آیت۔ رسول یہ دعوت خدا کی طرف سے نازل شدہ وحی یعنی آیات کی بنا پر دیتے تھے۔ کذالک انزلناہ آیات بینات وان اللہ یہدی من یرید۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ الحج کی آیت 16 کہ اس مقصد کے لیے خدا کی طرف سے واضح قوانین نازل ہوتے تھے۔ یوں خدا ہر اس شخص کو ہدایت دے دیتا تھا جو ہدایت لینے کا ارادہ کرے۔ اسی کو دوسری جگہ نور کہہ کر پکارا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النور ہی کی آیت 35 اور آیت 40۔ سورہ زمر میں اسے کتاب منزل من اللہ کہا گیا ہے آیت نمبر 23 میں، اور سورہ فاطر میں کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی تاریکی اور روشنی یا دھوپ اور سایہ یکساں ہو سکتے ہیں، نہ ہی مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اے رسول تو مردوں کو سنا نہیں سکتا، ان اللہ یسمع من یشاء، 35 نمبر سورت کی 22 نمبر آیت، کہ خدا بھی انہی کو سناتا ہے جو سننا چاہیں، جو سننا چاہیں کا مطلب ہے وَيَهْدِي عَلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، 13 نمبر سورت کی 27 نمبر آیت، کہ جو اس مقصد کے لیے خدا کی طرف رجوع کرے۔ اس کے برعکس جو اس طرف توجہ ہی نہ دے وہ ہدایت خداوندی سے کس طرح مستفید ہو سکتا ہے؟ یہ ہے خدا کا قانون مشیت جس کے مطابق جس کا جی چاہے ہدایت حاصل کر لے۔ جو اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اسے ہدایت نہیں مل سکے گی۔ سورہ انعام میں ہے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی تکذیب کرتے ہیں وہ بہرے گونگے بن کر اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں مل سکتی۔ رہنمائی اسے ملتی ہے جو خدا کے قانون مشیت کے مطابق رہنمائی لینا چاہے۔ سورہ ابراہیم میں غلط اور صحیح نظریہ زندگی کو شجر خبیث اور شجر طیب کی مثال سے سمجھایا ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ صحیح نظریہ زندگی پر ایمان لاتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں ثبات و استقامت نصیب ہوتی ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالمین کو خدا کی رہنمائی نہیں ملتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو لوگ ظلم اور استبداد کی روش نہ چھوڑنا چاہیں ان پر کامیابی کی راہیں کیوں نہیں کشادہ ہوتی؟ کہا کہ یفعل اللہ ما یشاء، کہ یہ خدا کا قانون مشیت ہے جسے اس نے اپنے اختیار مطلق سے بنایا ہے۔ تم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ قانون ایسا کیوں ہے۔ یہ قانون ایسا ہے کہ تم اس کے مطابق چلو گے تو نجات و سعادت کی راہیں تم پر کشادہ ہوتی جائیں گی، اس کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ راستے بند ہو جائیں گے۔ سورہ فاطر میں ہے کہ جو شخص غلط کام کرے اور وہ اسے سہانے بن کر دکھائی دیں، وہ اس فریب میں مبتلا رہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، اس لیے اس راستے کو چھوڑنا نہ چاہے تو اس پر بھی کامیابی کی راہیں کشادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی خدا کا قانون مشیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو لوگ اس طرح فریب نفس میں مبتلا ہو کر تباہ ہونا چاہیں فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ ان کی حالت پر تعسف کر کے اپنی جان مت گلائیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، 35 نمبر آیت کی
35 نمبر سورت کی 8 نمبر آیت کہ خدا ان کے اس مصنوعی کاروبار کی حقیقت سے باخبر ہے. جیسا کہ ایک مقام پر پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، ظہور اسلام کے وقت بعض دلوں میں یہ خیال ابھرتا تھا کہ اگر ان مخالفین کو معجزات دکھا دیے جائیں تو یہ ایمان لے آئیں. اس کے جواب میں کہا گیا کہ خدا کا قانون مشیت یہ نہیں. اس کا قانون مشیت یہی ہے کہ لوگ عقل و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے قلب و دماغ کی پوری رضامندی کے ساتھ صداقت کو تسلیم کریں. جسے ایمان لانا ہوگا وہ اس قانون کے مطابق ایمان لائے گا. سورہ انعام کی آیت 111 میں کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون کہ جہالت کی روح سے ایمان نہیں لایا جا سکتا. اسی طرح سورہ مدثر میں کہا کہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق کامرانی اور شادکامی کی راہیں اس پر کشاد ہوتی ہیں جو اس کے قانون کی صداقت پر پورا یقین رکھے. جو شکوک و شبہات سے منافقت کی زندگی بسر کرے اسے صحیح منزل کی طرف رہنمائی نہیں مل سکتی. 74 نمبر سورت کی 31 نمبر آیت میں کہ کذالک یضل اللہ من یشاء و یہدی من یشاء کہ اس طرح خدا کے قانون مشیت کے مطابق جو چاہے صحیح راستے اختیار کر لے، جس کا جی چاہے غلط راہوں پر چلتا جائے. یہی مفہوم ہے ان آیات کا جن میں کہا گیا ہے کہ تذل بہا من تشاء و تہدی من تشاء. 7 نمبر سورت کی 155 نمبر آیت کہ بار الہ ہدایت و ضلالت تیرے قانون مشیت کے ساتھ مشروط ہے. سورہ شورى میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم نے تجھے منصب نبوت سے سرفراز کیا جو یکسر وہبی ملکہ ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم اور یقیناً آپ اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کرتے ہیں، لیکن آپ کا کام صرف راستہ بتانا ہے، راستہ پر چلانا نہیں. نہدی بہی من نشاء من عبادنا 42 نمبر سورت کی آیت نمبر 52 میں کہ اس قرآن کے ذریعے ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنے بندوں کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اور وہ قانون مشیت یہ ہے کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت لینے کا خواہاں ہو. اور آخر میں ہم سورہ نحل کی وہ آیت درج کرتے ہیں جو اس باب میں گویا قول فیصل ہے. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر خدا کی مشیت میں ایسا ہوتا تو وہ تمام انسانوں کو ایک ہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر آیت کے پہلے حصے یعنی یُضِلُّ مَن يَشَاءُ کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو اس کے بعد جو کہا ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ یقیناً تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے کام کیے تھے. یہ نہ صرف بے معنی ہوگا بلکہ ایک دوسرے سے متضاد بھی. اگر حقیقت یہ ہو کہ خدا جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، تو پھر لوگوں سے باز پرس کیسی؟ باز پرس تو اسی سے ہو سکتی ہے جو اپنے اختیار و ارادہ سے کچھ کرے. لہذا آیت کا مفہوم واضح ہے، یعنی اگر خدا کی مشیت میں ایسا ہوتا کہ سب انسان ایک ہی روش پر چلیں تو وہ انہیں دیگر مخلوق کی طرح مجبور پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے انسان کو صاحب اختیار پیدا کیا تاکہ جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے غلط راستے پر چلتا رہے. انسان کا یہی اختیار و ارادہ ہے جس سے یہ اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے. اسی لیے اس سے باز پرس ہوگی
کہ تو نے فلاں کام ایسا کیوں کیا تھا۔ اعمال کی یہی ذمہ داری تھی جس سے بچنے کے لیے ابلیس نے خدا سے کہا تھا کہ میں نے معصیت نہیں کی، اغویتنی، یعنی تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری سے یہی گریز اور فرار ہے جس سے ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا۔ جو خود مجبور بنتا ہے اور اپنے اعمال کا ذمہ دار خدا کو قرار دیتا ہے، وہ قرآن کے ارشاد کے مطابق ابلیسی روش اختیار کرتا ہے۔ نگہ بازگشت، جن الفاظ سے ہم نے زیر نظر باب کا آغاز کیا تھا انہیں ایک بار پھر سامنے لائیے، یعنی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور ان کا یہ ترجمہ بھی کہ جس شخص کو خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ گزشتہ صفحات میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ اس ترجمہ سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی اس قسم کا تاثر یا تصور صحیح نہیں۔ خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو دیگر متعلقہ مقامات سے الگ کر کے اس کے لفظی ترجمہ سے نہ صرف یہ کہ بات واضح نہیں ہوتی بلکہ اس سے الٹی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرآن فہمی کا صحیح طریقہ، قرآن کریم کی تعلیم کو صحیح طور پر سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ موضوع کے متعلق قرآن کریم میں جہاں جہاں جو کچھ آیا ہے اسے سامنے رکھ کر یہ سمجھا جائے کہ قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے، اور پھر اس کی اس بنیادی تعلیم کی روح سے متعلقہ آیات کا ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم متعین کیا جائے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ قرآنی آیات کا صحیح مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی کوئی غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اسے پھر دہرا دیا جائے کہ انسانی زندگی کے سلسلہ میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فاعل قرار دیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ خدا ایسا کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جب قرآن کریم سے یہ بھی متعین کر لیا جائے کہ اس باب میں خدا کا قانون مشیت کیا ہے تو پھر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں چند ایک آیات پر پھر غور کیجیے۔ مثلا نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جسے خدا ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوگا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو خدا کے سوا اس کا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن ہم اسے اوندھے منہ، اندھا، بہرا، گونگا بنا کر اٹھائیں گے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کو دیگر متعلقہ مقامات سے الگ کر کے دیکھنے سے کتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے اگلی ہی آیت میں ہے ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہمارے قوانین سے انکار کیا اور ان سے سرکشی برتی تھی۔ اس سے بات صاف ہو گئی کہ جو شخص قوانین خداوندی سے انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا قانون مشیت ہے، لہذا مندرجہ بالا آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو شخص قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لے آئے اسے خدا کی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو ان سے انکار کر دے اس کے سامنے صحیح راستہ نہیں آ سکتا۔ اس سلسلہ میں آیات مثلا 7 نمبر سورت کی 178 نمبر آیت،
18 نمبر سورت کی 17 نمبر آیت اور 39 نمبر سورت کی 37 نمبر آیت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ خدا کا ایک نام المذل، قرآن کریم میں خدا کے لیے الاسماء الحسنی آتا ہے، یعنی خدا کے حسین ترین بہترین نام۔ اس سے مراد وہ صفات خداوندی ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں۔ اس جہت سے آپ نے اکثر جگہ خدا کے 99 نام لکھے دیکھے ہوں گے۔ بعض جگہ ان میں المذل یعنی گمراہ کرنے والا بھی درج ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام تو نہیں آیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اسے ان آیات سے مستنبط کیا گیا ہے جن میں من یضل قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ ان الفاظ یا جن آیات میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں ان کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس مفہوم کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کو المذل یعنی گمراہ کرنے والا ہرگز نہیں کہنا چاہیے، وہ تو الہادی یعنی ہدایت دینے والا ہے۔ جو الہادی ہو وہ المذل کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں مذل یعنی گمراہ کرنے والے شیطان کو کہا گیا ہے۔ سورہ قصص میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مار کر ڈھیر کر دیا تو اس کے بعد کہا کہ ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، 15 نمبر آیت میں۔ یہ تو شیطان کا کام ہے، بے شک وہ انسان کا دشمن اور کھلا ہوا مضل یعنی گمراہ کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، سورہ النساء کی 60 نمبر آیت میں، کہ اور شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو دور کی گمراہی میں پھینک دیں۔ ظاہر ہے کہ جس کام یعنی گمراہ کرنے کو قرآن شیطان کا عمل قرار دے اسے معاذ اللہ خدا کی طرف کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ لہذا اس قسم کی آیات کا ایسا ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے خدا گمراہ کرنے والا قرار پائے۔ اسی طرح ان 99 ناموں میں المعز یعنی عزت دینے والا کے ساتھ المذل یعنی ذلت دینے والا، یا النافع کے ساتھ الضار یعنی نقصان پہنچانے والا بھی شامل کر دیے جاتے ہیں۔ جن آیات سے اس قسم کے ناموں کو مستنبط کیا جاتا ہے ان کا صحیح مفہوم سامنے آنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ خدا نہ کسی کو یوں ہی ذلیل کرتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ذلت اور ضرر انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اس لیے انسب ہے کہ اس قسم کے ناموں کو الاسماء الحسنی کی فہرست میں شامل نہ کیا جائے۔ سورہ نام میں ہے من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یہ ترجمہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی خدا کے قانون مشیت کے مطابق ملتی ہے۔ اس کے مطابق جو شخص چاہے صحیح راستہ اختیار کر لے، جو چاہے غلط راستے پر گامزن رہے۔ وہ قانون مشیت کیا ہے؟ اس کی وضاحت اس آیت کے ابتدائی الفاظ میں یوں کر دی کہ والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات، کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی تکذیب کرتے ہیں وہ بہرے اور گونگے بن کر تاریکیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ سورہ روم میں فَمَن یہدی من اضل اللہ، اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے جسے خدا گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں۔ اس کا مفہوم آیت کے ابتدائی الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے جن میں کہا گیا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، کہ یہ ظالم بغیر علم و بصیرت اندھا دھند
اپنے حیوانی جذبات کا اتباع کیے چلے جاتے ہیں۔ اب سوچو کہ جو شخص قانون خداوندی کی روح سے اس طرح غلط راستوں پر چلتا جائے اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ سورہ توبہ میں ہے کہ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما تتقون، کہ یہ خدا کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ لوگوں کی طرف اپنی رہنمائی یعنی کتاب بھیج دیں اور اس طرح یہ واضح کر دیں کہ انہیں کن امور سے بچنا چاہیے اور اس کے بعد انہیں یوں ہی گمراہ کر دے۔ اس نے اگر لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا تو ان کی طرف ہدایت کے ضابطے کیوں بھیجتا؟ سورہ نام میں ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس کا لفظی ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ خدا جس شخص کو ہدایت دینے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ یوں تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے سامنے جب قوانین خداوندی پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کٹ حجتیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ مجرم جنہیں ذلت آمیز سزا ملتی ہے۔ اسی تسلسل میں مندرجہ بالا الفاظ آئے ہیں اور ان الفاظ کے بعد کہا ہے کَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان نہیں لاتے ان پر حقیقت مشتبہ رہ جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسانی قلب کا خدائی رہنمائی کے لیے کشادہ ہو جانا ایمان کا ثمر طیب ہے اور اس کا بھنج جانا انکار و حجود کا لازمی نتیجہ۔ چونکہ یہ کچھ خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہوتا ہے اس لیے خدا نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ قلب کی بست و کشاد انسان کے اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ نحل میں کہا گیا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹ جائے اس پر عذاب عظیم وارد ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اس شخص کے متعلق نہیں کہا گیا جس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو لیکن اس سے کفر کا کوئی کام زبردستی کرا دیا جائے۔ یہ اس شخص کے متعلق کہا گیا ہے من شرح بالکفر صدرن، کہ جو کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دے۔ دیکھیے یہاں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ انسان کفر اور ایمان کے لیے اپنا سینہ خود ہی کھولتا اور بند کرتا ہے۔ خدا اپنی کتاب کے ذریعے راہ ہدایت نمایاں کر دیتا ہے جو اپنے سینے کی کشاد سے اسے اپنے قلب میں سمو لیتا ہے، اس پر کامیابیوں کی راہیں واہ ہو جاتی ہیں۔ جو اپنے دل کے دروازے بند کر لیتا ہے وہ ان سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد۔ حوالے کے لیے دیکھیے 39 نمبر سورت کی 23 نمبر آیت میں کہ اس طرح خدا ہر اس شخص کے سامنے کامیابیوں کے راستے کشادہ کر دیتا ہے جو کامیابیاں حاصل کرنا چاہے، جو ایسا نہ چاہے اس پر یہ دروازے بند رہتے ہیں، اور جس پر یہ دروازے خدا کے قانون مشیت کے مطابق بند رہے ہیں اسے کوئی بھی صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا۔ جو شخص خود ہی اپنی آنکھیں بند کر لے اسے کون بینائی عطا کر سکتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، سورہ النحل کی آیت 37 میں، کہ جو خود ہی گمراہ رہنا چاہے اسے خدا زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اور دوسری طرف وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ العنکبوت کی آیت 69 میں، کہ جو لوگ ہمارے بارے میں صحیح و کاوش اور جد و جہد کرتے ہیں
ہم ان کی رہنمائی اپنے راستوں کی طرف کرتے جاتے ہیں۔ وذالک الدین القیم، 11ویں باب کا اختتام ہوا۔